طور پر نہیں، اجتماعی طور پر نہیں، ہر انسان اپنے دل میں کر سکتا ہے، اپنی زبان سے کر سکتا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے دوسری دلیل لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے کے لیے کس موقع پر کون سی چیز کو فائدے مند کہا؟ بندہ مر گیا ہے، اب اس کا نماز جنازہ ہے، اب اس کا بولو کہ انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی۔ پہلا طریقہ پورے والا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جنازے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا آج جائیں مسئلہ بھی سن لو ذرا، ابھی تک کسی کی 50 سال عمر ہو چکی ہے، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 80، اور آج تک ابھی تک ہمیں اس مسئلے کی الجھنوں سے ہم اپنے آپ کو نکال ہی نہیں سکے کہ یار جنازہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے یا جنازہ آہستہ آواز میں پڑھنا ہے۔ لوجک کیا ہے ان اونچی آواز اور ہلکی آواز میں نماز جنازہ پڑھنے کی؟ لوجک کیا ہے سانو کی پتا ہے، اسی تو بس ایسے دل جو اپنے آپ کو کٹنا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام ہے، توجہ ہے نا آپ سب کی، مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، آقا علیہ السلام سے محبت ہے نا، پھر آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام ہے، دشمن تھے کہ نہیں؟ اپنے بیگانے ہو گیا کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا، اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا، اپنے بیگانے ہو گئے، لیکن تھوڑے تھوڑے لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے شاگردوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں میرے ان نبی کے صحابہ کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں تھیں۔ چلو اسی اپنے حساب لا لیے، اپنے ہی محاسبہ کر لیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، کیوں جی سانو نماز جنازہ دیا دعاواں آندیاں نے؟ کنی کنی عمر گزر گئی، نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہیں؟ اب یہاں پہ صحابہ اکرام کو سامنے رکھیں، صحابہ اکرام اسلام میں داخل ہوئے، ابھی ابتدائی اسلام ہے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ کے نبی کے شاگرد بنے ہیں، صحابہ اکرام کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی تھیں۔ نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جب آگے آتے، اونچی آواز میں ساری دعائیں پڑھتے، صحابہ اکرام آمین کہہ کے ان دعاؤں میں شامل ہوتے تھے۔ اونچی آواز پڑھنے کا پتہ چل گیا؟ پتہ چلا کہ نہیں؟ اچھا جی، اب رہا مسئلہ کہ اونچی آواز میں نہیں پڑھنا، آہستہ آواز میں پڑھنا ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اتنے جنازے اونچی آواز میں نہیں پڑھائے جتنے نبی علیہ السلام نے ہلکی آواز میں پڑھائے، یعنی کہ کثیر تعداد آپ کی وہ جنازوں کی ہے کہ جس میں آپ نے اپنے منہ میں دعائیں پڑھی ہیں، صحابہ اکرام نے اپنی اپنی دعائیں پڑھی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ سامنے آ گئی کہ صحابہ اکرام کو دعائیں یاد نہیں تھیں، آپ اونچی آواز میں پڑھتے تھے، صحابہ اکرام آمین کہہ کے ساتھ میں شامل ہو جاتے۔ صحابہ اکرام ہمارے جیسے نہیں تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے ان دعاؤں کو سیکھنا شروع کیا۔ جب نبی علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میرے ہر شاگرد نے دعا یاد کر لی ہے، میرے ہر صحابی کو دعا یاد ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی آواز کو پست کر لیا۔ وقت اتنا ہی لگتا تھا، ٹائم اتنا ہی لگتا تھا۔ حضرات آج اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یار اتنا لمبا جنازہ، انیاں دعاواں۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا ہے مسلمان کے مسلمان بندے پر 6 حق ہیں، 6، ان 6 حقوق میں سے ایک آخری مسلمان کا جو تمہارے زندہ لوگوں پر حق ہے وہ یہ ہے کہ جب تم اس کا جنازہ پڑھو اتنے خلوص کے ساتھ کثیر دعائیں کرو کہ تمہارا دل تمہیں گواہی دے کہ رب نے اس کو معاف کر دیا۔ جنازہ ایک امانت ہے۔ آج آپ کسی کے جنازے پہ جا کے گونگے بن کے کھڑے رہیں گے نا تو یاد رکھیے کہ آپ خیانت کر رہے ہیں، خیانت۔ آپ نے بھی مرنا ہے۔ آج آپ کسی کے ساتھ خیانت والا معاملہ کر رہے ہیں، کل کو یہی لوگ جب آپ کے جنازے میں شامل ہوں گے تو کیا یہ خیانت آپ پر دہرائی نہیں جائے گی؟ آج آپ کسی کے جنازے میں گونگے بن کے کھڑے ہیں، فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، ایک رسم پوری کرنے کے لیے آئے ہیں، خاندان کنبے قبیلے اور دوست احباب کو یہ دکھانے کے لیے آئے میں جنازے میں آیا تھا، لیکن منگیا کیے، پڑھیا کیے، میت واسطے کی منگیا؟ کچھ بھی نہیں منگیا۔ آج آپ خیانت کر رہے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ یہ خیانت نہیں کی جائے گی؟ سیکھیں ان ساری چیزوں کو، پڑھیں ان ساری چیزوں کو، یاد کریں، اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو یاد کروائیں۔ اللہ کی قسم بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ نہیں آپ کر سکتے مسجد میں آ جائیں، الحمدللہ یہاں پہ ہفتہ اور اتوار ترجمہ کلاس ہوتی ہے، اس چیز کی نماز جنازہ کی تربیتی دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، اس سے مستفید ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا موقع دعا کا، اور زندہ لوگ جو مردے کو فائدہ دے سکتے ہیں
نبی علیہ السلام نے فرمایا جنازے کے اندر کثیر تعداد میں دعائیں کریں. نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھایا, اونچی آواز میں نماز جنازہ کی دعائیں پڑھ رہے تھے. ہر صحابی جو پیچھے کھڑا ہو کے نماز جنازہ پڑھ رہا تھا, ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا تھی, یہ تڑپ تھی کہ کاش آج فوت ہونے والا اس کی جگہ پہ آج ہماری میت ہوتی, اور جتنی دعائیں نبی علیہ السلام نے اس کے لیے کی ہیں کاش کہ ہمارے لیے ہوتی. اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالیں. اونچی آواز سے جنازہ پڑھنا ہے, آہستہ آواز سے جنازہ پڑھنا ہے, فلاں اس طرح پڑھاتا ہے, فلاں اس طرح پڑھاتا ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے, میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں. مجھ سے میرے متعلق سوال ہونا ہے, میں اپنے آپ کو دیکھوں, میں اپنی تربیت کر لوں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.